اب بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے، یہ پوری صورت ہی اہم ہے جی، میں یعنی مختصر اپنے ٹائم میں اس کو کور کر رہا ہوں، ورنہ اس پہ تو کئی لیکچر ہو سکتے تھے اس صورت کے اوپر۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں قوموں میں اور خاندانوں میں بانٹ دیا، قبیلوں میں، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو، یعنی چائنیز بنا دیے ہیں اور وہ سارے ایک طرح کی شکلوں کے ہیں، افریقن ایک طرح کے ہیں، اس طریقے سے یہاں کے لوگ سب کانٹیننٹ کے ڈیفرنٹ شکلوں کے ہیں، مختلف قبیلے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کو کہو کہ اس کا ناک موٹا ہے تو اس کا رنگ کالا ہے تو یہ گورا ہے تو یہ کالا ہے، یہ پہچان کے لیے تھا، یہ سب ایک ہی آدم کی اولاد ہے، یہ اس لیے کہ پہچان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھنا بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ شکلوں میں فیصلے نہیں ہونے، صحیح مسلم میں حدیث، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور خبر والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کانٹیکس میں حجۃ الوداع کا خطبہ ہے مسند احمد میں کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطبہ دیا اور فرمایا لوگو تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اسی لیے دیکھیں نا جی، حضرت بلال حبشی تھے اور بخاری میں آتا ہے حضرت عمر عربی، حالانکہ عربیوں میں بہت زیادہ تعصب پایا جاتا تھا خاندانی طور پہ، لیکن حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا۔ ایک عرب کا امیر، ایک قبیلے کا سردار، بنو عدی کا سردار، وہ تو اپنے عربی لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے تھے، اور وہ ایک حبشی کالے غلام کو کہہ رہے کہ میرا سید ہے، اسلام کی وجہ سے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ پینڈو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اعراب ہے پینڈو، بادیہ نشین لوگ۔ اعراب جو زبر زیر پیش کی وجہ سے حالتیں عربی کے الفاظ کی بدلتی ہیں، یہ زبر اور زیر کا فرق ہے، آپ دیکھ لیں۔ یہ پینڈو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اور لم تؤمنو، اے نبی فرما دیجئے تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو ہم اسلام لے کر آئے ہیں، یعنی یہ تمہارا جو دعویٰ ہے نا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، یہ ابھی تو ایمان، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو نبی الاسلام کے اصحاب ہیں، جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے آپ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان والے ہیں، آپ کو ہم اسلام لانے والے ہیں۔ ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے، اسلام تو کوئی بھی کلمہ پڑھ دے اور جو ظاہری چیزیں ان پہ چلے تو وہ اسلام ہے، لیکن ایمان دل میں کھبانے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ پینڈو لوگ کس طرح مسلمان ہوئے تھے؟ نبی علیہ السلام کو جب عرب میں غلبہ نصیب ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوئے، یعنی قبیلوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب نبی علیہ السلام کو پاور حاصل ہوگی عرب کے اندر، اب یہ ان کا گراف اوپر ہی جائے گا، تو عرب کے قبائل نے ان کی بیعت کر لی۔ اب ایک قبیلے نے قریش کے ایک سردار یعنی نبی علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ اس زمانے میں تو بیعت کا مطلب تھا کہ آپ یعنی ان کو اپنا بڑا تسلیم کر رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے چلیں گے، لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں صرف یہ بیعت نہیں تھی بلکہ دین بھی قبول کرنا تھا، تو وہ دین اسی طریقے سے ہی قبول کر رہے تھے جس طرح وہ پہلے دوسرے قبائل کو اپنا بڑا مانتے تھے تو قبیلہ قبول کرتے تھے، نبی علیہ السلام کو بھی ایز اے قبیلے کا لیڈر کے طور پہ وہ لے رہے تھے۔ اب ظاہر ہے اسلام وہ اس طرح نہیں تھے قبول کر رہے کنوکشن کے ساتھ کہ بھئی اللہ کو ایک ماننا ہے، نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، دین پہ چلنا ہے، نہیں، اس کو اسی طریقے سے مان رہے تھے کہ ان کو اللہ نے یعنی جنگ کی وجہ سے غلبہ ہو گیا تو ہم ان کو سرنڈر کرتے ہیں ان کے سامنے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے سرنڈر کا مطلب سورہ توبہ کے اندر آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، اسلام قبول کرو، ادروائز قتل کیے جاؤ گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم قتل بھی نہیں ہوتے، عرب بھی نہیں چھوڑ کے جا سکتے، چلو جی ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں۔ سر اس طرح کا جو اسلام ہوگا کس قسم کا ہوگا؟ ڈنگ ٹپاؤ کام ہی ہوگا نا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ پینڈو آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، فرماؤ تم ایمان نہیں لے کے آئے، بس اسلام لے کے آؤ، بھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں جب تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی،
لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ برباد نہیں کرے گا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی تم آہستہ آہستہ اطاعت کرو، ایمان تمہارے دل میں کھبنا شروع ہو جائے گا، پھر ایک لیول اچیو ہو جائے گا. ظاہر ہے پھر ہوا ہے، ظاہر ہے کہ انہی لوگوں نے بعد میں رومن اور پرشین امپائرز الٹی ہیں نا، لیکن یہ یاد رکھے پھر انہی میں سے وہ لوگ بھی تھے جو حضور کی وفات کے بعد دوبارہ سے کافر بھی ہو گئے تھے، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے، میرے کو حوض کوثر پہ کچھ میرے اصحاب لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا. جو یہ اہل حدیث پکڑ کے بریلویوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، وہ تو اصحابہ کے بارے میں ہے. میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، تو مجھے بتایا جائے گا اے اللہ کے نبی آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. اور باقاعدہ بخاری میں الفاظ ہیں، ابن عباس کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کی زندگی میں تو ایمان لے آئے، لیکن حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کے خلاف کھڑے ہو گئے، کوئی منکرین زکوٰۃ بن گئے، کوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے جا کے. اب یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے، میرا مسئلہ نمبر 96 ہے، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے اس ٹاپک کو بخاری مسلم کی روشنی میں ڈیٹیل سے کور کیا، اور اس میں نے یہ آیات بھی کور کی تھی کراس ریفرنس کے طور پہ. قالت الاعراب آمنا، یہ والی آیات میں نے اس میں کور کی ہوئی ہیں. آج میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بتاتا ہوں ایمان والے کون ہیں. سر یہ اب ہم نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے ان آیات کے اندر. ایک آیت میں اللہ نے بتا دیا ایمان والا کون ہوتا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومنین تو صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لے آئیں اور مان لیں ایک بار کہ یہ اللہ، یہ ہمارے نبی، یہ ہمارا خدا ہے، معبود ہے، اور یہ ہمارے لیڈر ہے اور ہمارے رہبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ثم لم یرتابوا، اس کے بعد کبھی شک میں نہ پڑے. وسوسے آنا علیحدہ چیز ہے، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت سے دل کے وساوس کو معاف فرما دیا ہے. میرا وسوسوں کے اوپر بھی مسئلہ نمبر 83A اور B دیکھ سکتے ہیں. شک نہ کریں. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پہلی چیز کیا؟ اللہ رسول پر ایمان، اس کے بعد شک نہیں کرنا، اور تیسری چیز پھر وہ کوشش جاری رکھیں اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے. یعنی مال کے ذریعے صدقات بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور جان بھی جب ضرورت پڑے قتال میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون، یہ اپنے دعوے میں سچے ہوں گے. تو سر ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں. پہلا سوال تو سارے ہی پاس کر لیں گے کہ ہاں جی مننے ہیں جی اللہ رسول نو، لیکن دوسری بات کیا ہے؟ اللہ رسول کی بھی ماننی ہے، شک نہیں کرنا. تو سر شک ہی ہے نا. جس کو یہ پتا ہے کہ بے نمازی کو قبر میں عذاب ہوگا اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں شک ہے کدھر ہے؟ کوئی دماغ کیڑا ہے کہ نہیں یار حوصلہ بخشی جاواں، یہ بھی شک کی ایک فارم ہے. اگر آپ کو پتا ہو نا، جس کو پتا ہے کہ استری گرم کر کے جلاتی ہے، میں اب استری فل گرم کر کے اس کے سامنے رکھوں اور کہوں کہ سر ایک بار ہاتھ لاؤ نا، انہوں لگائے گا؟ جب تک اس لیول کا عذاب قبر کا اور آخرت کے عذاب کا یقین نہیں نہ ہوتا کسی شخص کو. تو سر جس طرح یہ یقین ہے نا، جس کا ایک بار استری سے ہاتھ جل جائے وہ ٹھنڈی استری کو بھی جناب ڈرتے ہوئے ہاتھ لگاتا ہے کہ ساڑی نہ جاواں. جب اس لیول کا اللہ کا ڈر ہوگا نا، اس شخص کی کبھی نماز چھوٹ سکتی ہے؟ کبھی خدا کے ساتھ وہ بغاوت کر سکتا ہے؟ تو وہ شک میں پڑے ہوئے نا. اور یہ تیسری شرط تو بڑی، وجاہدوا باموالہم، پھر جہاد کرنا ہے اپنے مال کے ذریعے. جیب ڈگلی ہوگی تو پتہ چلے گا جناب کہ مال چونکہ انسان نے زندگی لگا کے کمایا ہوتا ہے نا، تو پھر جیب ڈگلی کرنا مشکل کام ہوتا ہے. اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، کوشش جاری رکھنی ہے. ایک تو قتال ہے نا، وہ تو آخری درجہ ہے، چھوٹے لیول پہ بھی کوشش جاری رکھنی ہے. اللہ اکبر. یہ سچے لوگ ہوں گے، وہ جو سورہ توبہ میں آیا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ سورۃ المائدہ میں، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، یہ سچے لوگ ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے فرمائیے کہ تم اپنے دین کا احسان کرتے ہو. اللہ نے جو تمہیں ایک دولت دی تھی اس کا اللہ کے اوپر احسان جتاتے ہو کہ جی ہم ایمان لے آئے ہیں. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ جبکہ زمین و اسمان میں جو کچھ ہے اس کا جاننے والا ہے. تمہارے دلوں میں ایمان کھبا ہے کہ نہیں کھبا اللہ کو پتہ ہے. کوئی احسان نہ میرے اوپر جتاؤ ایمان لانے کا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے، علم میں ہے ہر چیز اللہ کے. یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ احسان کرتے ہیں آپ کے اوپر کہ ہم اسلام لے کے آئے. قل لا تؤمنوا علی اسلامکم، قل لا
تمنوا علیہ اسلامکم، اے نبی فرما دیجئے کہ اپنے اسلام لانے کا احسان میرے اوپر نہ جتاؤ، بلکہ کیا ہے، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، ان ہداکم للایمان، کہ تمہیں ایمان کی طرف. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ویسے کہہ سکتا تھا کہ اے تلوار تواڈے سر تے آئی ہے تو تسی کلمہ پڑھیا ہے بھی یہی تھا. سورہ توبہ میں ہے نا 4 مہینے کا ٹائم ہے، اسلام قبول کرو ادروائز گاٹے لے جان گے تواڈے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ریکارڈ کیا ہے کہ نہیں، اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت دی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کام کر رہے ہو. یعنی اس کے اندر دھمکی ہے کہ اب یہ نہ ہو کہ کلمہ پڑھ کے تو جناب سمجھو کہ سب کچھ بیڑا پار ہے، دیکھا جا رہا ہے کون اعمال کرے گا. پھر بعد میں نے بتایا مرتد بھی ہوئے ہیں لوگ، وہ مسئلہ نمبر 96 دیکھ لیں. اور ایک اور ہے لیکچر مسئلہ نمبر 94، غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین اور مومنین کے کردار کا فرق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.